صوفیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں، دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے، صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور جہاد میں بھی صوفیاء کا بہت بڑا کردار ہے. اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں، وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی، اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا، خشک علم، یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے، محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے، بہت آرام سے، امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی، بولو بھائی، کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں، نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا، اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکوٰۃ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ کیا بیان ہوا تھا میرا زبردست، تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو، چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو، میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے، اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بہت محبت سے، بڑی اس کی ایک میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا JTR میڈیا کے، اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ، بہت، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد، ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے، محبت کے ساتھ، یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الافسانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ فلانا، یہ یہودی ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے، ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتویٰ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا، کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی، پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا، ختنے پر اور
پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی. مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے, کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا, مالش والش بھی کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک. نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں, نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں, میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو, مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے, علم بھی ضروری ہے. خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو. صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے. ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو. علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے. حضرت مجدد الفسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے, وہ مجدد الفسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے. اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ